نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ نماز کے اول اوقات کے متعلق ہے۔ اس سلسلہ میں صحیح مسلم کی حدیث کا عنوان ہے نماز عصر میں زیادہ تاخیر منافقت کی علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عصر کی نماز جو بالکل آخری وقت میں پڑھی جاتی ہے منافق کی نماز جیسی ہے، جو بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب سورج زرد ہو کر شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان چھپنے کے قریب ہو جاتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی اس نماز میں قدرے کم ہی کرتا ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز عصر ضائع ہونے کا نقصان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر قضا ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے۔ نماز مغرب ابتدائی وقت میں پڑھنے کے متعلق صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد واپس جاتے ہوئے کوئی اپنے تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشاء کی نماز شفق یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب میں آسمان کے افق پر موجود سرخی کے غائب ہونے کے بعد سے رات کے پہلے تہائی حصے تک پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز فجر اندھیرے میں پڑھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو وہ عورتیں جو آپ کے ہمراہ نماز پڑھتی تھیں چادروں میں لپٹی ہوئی واپس چلی جاتی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ صحیح بخاری کی اگلی حدیث کا عنوان ہے سحری اور نماز فجر کے درمیان کا وقفہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھنے کے لیے سحری کی۔ سحری سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنے وقت کا وقفہ تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنے وقت کا وقفہ تھا کہ جتنے وقت میں ایک آدمی 50 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی اگلی حدیث کا عنوان ہے امام کا نماز کو لیٹ کر کے پڑھانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب کہ تمہارے امرا یعنی اہل اقتدار دولت مند امیر لوگ نماز کو وقت مقررہ سے آگے پیچھے کر کے یا وقت مقررہ سے تاخیر اور لیٹ کر کے پڑھیں گے؟ میں نے عرض کیا ایسے وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم اپنی نماز کو وقت پر پڑھ لو، پھر اگر ان کے ساتھ بھی نماز مل جائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اگلی حدیث کا عنوان ہے سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے کا حکم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کی ایک رکعت بھی مکمل کر لی تو اس نے صبح کی نماز کو پا لیا، اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک بھی رکعت پا لی تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا، یعنی اس کی نماز ضائع نہیں ہوگی۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ فجر یا عصر کی بقیہ رکعتیں پڑھ کر نماز پوری کر لے۔ صحیح بخاری کی اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی آدمی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت پا لے تو اسے نماز پوری کر لینی چاہیے، اور اگر سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز پوری پڑھے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث کا عنوان ہے، جب بھی یاد آئے تو قضا نماز ادا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے یا نماز کے وقت بے پرواہ ہو کر سو جائے اور وہ نماز رہ جائے تو اس کا کفارہ یا بدلہ یہی ہے کہ جس وقت یاد آئے اس نماز کو پڑھ لے، اس قضا نماز کے پڑھ لینے کے سوا اس کا اور کوئی بدلہ اور کفارہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی اگلی حدیث کا عنوان ہے، آنکھ نہ کھلنے پر مواخذہ نہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حالت نیند میں نماز میں دیر ہو جانے پر کوئی قصور یا گناہ نہیں، بلکہ قصور اور گناہ تو جاگتے وقت نماز میں دیر ہو جانے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے سے رہ جائے یا نماز کے وقت غافل ہو کر سو جائے تو جس وقت بھی یاد آئے نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ لیا کرو۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین، تمام مسلمانوں کی متفقہ صحیح احادیث کی سلسلہ وار اس ویڈیو کے سننے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو اور ہماری حفاظت کرنے والے اداروں کو ہر آزمائش سے بچائے اور فتح و کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بدن کو آخری وقت تک ذکر الہی کے لیے سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں میں جنت کی خوشبو کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے اور قرض سے بچائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔